امام حسین جب پیدا ہوئے، ان کے ہم عمر ہی تھے تقریباً ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے بیٹے تھے۔ ایک ران پہ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا ہوا تھا، دوسری ران پہ امام حسین کو بٹھایا تھا۔ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی شواہد النبوت کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں۔ حضور دونوں سے پیار کر رہے ہیں، ایک نواسا ہے اور ایک بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک اللہ کی بارگاہ میں جلدی چلا جائے گا، ایک دنیا سے جلدی چلا جائے گا، جس کو کہیں گے وہ دنیا سے جلدی چلا جائے گا، ایک آپ کے اختیار میں ہے۔ حضور جو آپ جس کو اختیار کریں، جس کو پسند فرمائیں۔ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوچا، حضور نے فرمایا کہ اگر میں کہتا ہوں حسین یہ ابھی دنیا سے چلا جائے تو مجھے بھی دکھ ہوگا، اور میری بیٹی جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، اس کو بھی دکھ ہوگا، اور اگر ابراہیم جاتا ہے فاطمہ کو دکھ ہوگا، لیکن بیٹا جائے اس کا زیادہ دکھ ہوگا، تو جبریل ابراہیم کو میں حسین پر قربان کر دیتا ہوں، ابراہیم کو میں حسین پہ قربان کر دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یہ حسین میرا وہ شہزادہ ہے، حسین میرا وہ بیٹا ہے کہ اس کے اوپر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ہی جان گئے تھے کہ ان کے ساتھ یہ شہادت والا واقعہ ہوگا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، اور خصائص کبریٰ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ خصائص کبریٰ کے اندر ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ دروازہ بند کر دو۔ ام سلمہ کون ہے؟ یہ ہماری ماں ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، ہماری ماں ہیں، حضور کی بیوی ہیں یہ۔ فرمایا ام سلمہ دروازہ بند کر دو، کسی کو بھی اندر نہ آنے دینا، ابھی ایک فرشتہ آنے والا ہے، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دروازہ بند کر دیا، حضور تشریف فرما ہوئے کمرے کے اندر۔ اتنے میں امام حسین جو ابھی چھوٹے تھے، یہ بھاگتے ہوئے حضور کے کمرے میں چلے گئے، بزور چلے گئے۔ حضور نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر چوما۔ فرشتے نے عرض کی حضور آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ حضور آپ کی امت میں سے چند لوگ آپ کی اسی شہزادے کو قتل کر دیں گے۔ ابھی بچپن کی حالت ہے، اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب حضور کی وفات ہوئی اس وقت امام حسین کی عمر 7 سال کے قریب تھی۔ یہ بچپن کے حالات ہیں۔ آپ کی امت میں سے چند لوگ آپ کے شہزادے کو قتل کر دیں گے۔ پھر اس فرشتے نے کہا کیا میں اس جگہ کی مٹی نہ آپ کو لا کے دکھاؤں؟ پھر وہ مٹی لائی گئی، خصائص کبریٰ کے اندر لکھا ہوا حدیث پاک، وہ مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کو دی۔ فرمایا ام سلمہ اس کو سنبھال لو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، وہ مٹی حضور نے ام سلمہ کو ہی کیوں دی تھی؟ اس وقت تو دیگر ازواج مطہرات بھی تھیں، سیدہ سودا بھی تھیں، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ بھی تھیں جو حضور کو سب سے زیادہ پیاری تھیں۔ ام سلمہ کو ہی کیوں دی؟ حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا اس وقت یہ صرف ام سلمہ رہے گی، اس وقت صرف ام سلمہ رہے گی۔ اس لیے حضور نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی عطا فرمائی، انہوں نے ایک بوتل میں ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اور واقعہ اسی قسم کا، حضور کی پھوپھی تھی ام فضل، یہ کہتی ہیں کہ حضور نے امام حسین کو میری گود میں دیا تو میں نے حسین کو کھانا کھلایا، پانی جو بھی تھا دودھ وغیرہ کا معاملہ کیا، پھر میں نے حضور کو پکڑا دیا۔ تو میں نے کہا حضور میں ابھی آتی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ
میری توجہ دوسری طرف ہوئی. جب میں نے پھر مڑ کر حضور کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور رو رہے تھے. میں نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، کیا معاملہ بنا؟ فرمایا کہ ابھی میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ حضور آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت میں سے چند لوگ قتل کر دیں گے. تو پھر مجھے وہ مقام بھی دکھایا گیا، اور وہ مقام مقام تف اور مقام کرب و بلا ہے. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بچپن میں ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جو تھی وہ صحابہ میں مشہور تھی کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا. اور پھر مقام کون سا تھا اس کو بھی سمجھیے گا. ہم الحمدللہ اولیاء کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہم نے ولیوں کی کرامات کو بھی سنا، حضور غوث پاک کی کرامات ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں. خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی ان کی کرامات کو سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں. ہم اولیاء کو ماننے والے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری ان کو ہم ماننے والے. حضور خواجہ معین چشتی اجمیری جب ہندوستان میں آئے تو صرف نظر سے ہی 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا تھا. اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے، اب یہ خواجہ معین چشتی اجمیری یہ تو امام حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. امام حسین کے ساتھ یہ معاملہ کیسے پیش آیا؟ کیا امام حسین کے پاس اختیار نہیں تھا؟ کیا امام حسین اس کو بدل نہیں سکتے تھے؟ کرامت نہیں دکھا سکتے تھے؟ دکھا سکتے تھے. اس چیز کو سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے مقام صبر، ایک ہوتا ہے مقام رضا. ایک ہوتا ہے مقام رضا، ایک مقام صبر اور دوسرا مقام رضا. مصیبت آتی ہے بندہ صبر کرتا ہے اور دل میں یہ ہوتا ہے یہ چیز بدل جائے، لیکن زبان پہ شکوہ نہیں لاتا، بس صبر کرتا ہے. یا اللہ جو مصیبت آئی اس کو ٹال دے، اس کو ٹال دے. صبر یہ سمجھیے گا، صبر کیا؟ جو مصیبت آئی اس کو برداشت کیا اور دل میں دعا کی، دعا کر دیا اللہ صبر کرتا ہوں، شکوہ نہیں ہے تجھ سے شکوہ نہیں ہے، لیکن اس کو مصیبت کو ٹال دے. یہ ہے مقام صبر. ایک ہوتا ہے مقام رضا. یہ مقام رضا مقام صبر سے اوپر ہے. وہ کیا ہے کہ وہ اس کا ترجمہ کسی پنجابی شاعر نے کیا تھا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں. یہ امام حسین یہ مقام رضا پہ فائز تھے، یہ مقام رضا پہ فائز تھے. یہ دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قلعہ گوالیار یہ ہندوستان کا یہ ایک علاقہ، اس کے جو گورنر تھا قلعہ گوالیار کا، اس نے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے پائے کے ولی تھے اور مقام رضا پر فائز تھے. مقام رضا پر فائز تھے. مقام رضا سمجھ گئے نا؟ بس اس جملے کو یاد رکھیے گا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں. بدل سکتے تھے لیکن بدلا نہیں، یہ مقام رضا پہ فائز تھے. گورنر نے کہا شاہ محمد غوث یہ آپ کے پاس یہ چند گھڑیاں ہیں، اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، گوالیار سے نکل جائیے. شاہ محمد غوث نے اپنے اہل خانہ کو لیا، مریدین کو لیا، گھوڑوں کے اوپر سوار ہوئے، سفر کرنا شروع کر دیا. ہندوؤں نے جب یہ سنا کہ شاہ محمد غوث گوالیاری اس کو گوالیار سے نکال دیا گیا، انہوں نے کہا ہم لوٹ لیتے ہیں، کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں. ہندو حملہ کرنے آ گئے. شاہ محمد غوث گوالیاری دیکھتے رہے، انہوں نے سامان لوٹا، دیکھتے رہے. کرامت کا اظہار کر سکتے تھے لیکن دل میں وہی تھا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں. مقام رضا پہ فائز رہے، کوئی کرامت نہیں دکھائی. انہوں نے سامان لوٹا، لوٹنے دیا، مارا، مار کھائی. ان کی نواسی ان کے گھوڑے کے پیچھے بیٹھی تھی، 9 سال کی عمر تھی، کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں. ایک ڈاکو آگے بڑھا، لٹیرا آگے بڑھا، نواسی کے کانوں سے بالیاں کھینچی. اب جب بالیاں کھینچی تو خون نکلا. اب جب خون دیکھا نا اپنی نواسی کا
تو شاہ محمد غوث گوال یاری جو پہلے تو مقام رضا پر فائز تھے، اب وہاں پر قدم لڑکھڑا پڑے، اب قدم لڑکھڑا پڑے، نہیں قائم رہ سکے۔ اسی وقت اپنی چھڑی کو گھمایا، جتنے ڈاکو تھے سب کے سر قلم ہو جاتے ہیں، جسم سے کٹ جاتے ہیں، سب کے سب مر جاتے ہیں۔ یہ شاہ محمد غوث چھڑی گھما دیتے ہیں تو سب کے سر کٹ جاتے ہیں۔ اگر امام حسین اشارہ کرتے تو کیا کچھ نہ ہوتا، لیکن بات یہ تھی وہ مقام رضا پر فائز تھے، وہ مقام رضا پر فائز تھے۔ یا اللہ جو تیری رضا، جو تیری رضا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، حضور مستجاب الدعوات ہیں، حضور سے بڑھ کر کس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ کس کی دعائیں قبول ہوگی؟ سب سے حضور جو کہتے ہیں اللہ ویسے ہی کرتا ہے، حضور جیسا چاہتے ہیں اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ لیکن حضور نے بھی امام حسین کا یہ جو واقعہ ہونا تھا، حضور نے ان کے لیے یہ دعا نہیں کی یا اللہ اس واقعے کو ٹال دے، اس آزمائش کو ٹال دے، یہ دعا نہیں کی، بلکہ حضور یہ دعا کیا کرتے تھے اور امام حسین کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعط الحسین صبرا و استقامہ، یا اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما، استقامت بھی عطا فرما۔ صبر بھی ہے، صبر کی دعا کی، استقامت کی دعا کی۔ اب شاہ محمد غوث گوال یاری پہلے بھی چھڑی گھما سکتے تھے، پہلے بھی چھڑی گھما سکتے تھے۔ شاہ محمد غوث گوال یاری پہلے بھی ڈاکوؤں کو ختم کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، کہاں لوٹنے دو جیسے رب کی رضا، جیسے۔ لیکن پھر وہ جو اختیار اللہ نے ولیوں کو دیا ہوتا ہے، آپ سے رہا نہ گیا، وہ اختیار استعمال کر لیا۔ لیکن حسین تیرے صبر پہ قربان، حسین تیری رضا پہ قربان، حسین تیرے اس اقدام پہ قربان کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ ایک اور واقعہ سنیے گا، شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ واقعہ لکھا امام نبہانی نے جامع کرامات اولیاء کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جامع کرامات اولیاء، امام نبہانی نے اس کو نقل کیا۔ کہتے ہیں شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بلند پایا ولی، بڑے بلند پایا ولی، لوگ آتے دعا کروانے کے لیے، دعا مانگتے، جو دعا مانگتے اللہ فوراً قبول کر لیتا، اللہ فوراً قبول کر لیتا۔ لوگوں کا تانتا بندہ رہتا، دعا کروانے آتے، دعا مانگتے ہر کے لیے، اللہ قبول فرما لیتا دعا۔ ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی۔ ان کی بیوی ان کے پاس آئی، آ کہنے لگی کہ میرے سرتاج آپ کی تو لو اللہ سے لگی ہوئی ہے، لیکن یہ میرا سہارا ایک ہی ہے، یہ میرا بیٹا، اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ اس کو شفا دے دے۔ بیماری حد سے گزر چکی تھی، بس موت کا ہی وقت قریب تھا۔ بیوی نے کہا دعا کرتے، کہا نہیں، جو اللہ کی رضا، جو اللہ کی رضا۔ کس مقام پر تھے؟ مقام رضا پر تھے، مقام رضا پر، کہ جو اللہ کی رضا، جیسے اللہ چاہے، جو اللہ کی رضا۔ اب اتنے میں امام نبہانی لکھتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام یہ روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ اب جب نزع کی کیفیت بیٹے پر طاری ہوتی دیکھی، اب بیٹے کا جسم جب ہلا تھوڑا سا، اب جو باپ کی شفقت تھی اس سے وہ مقام رضا سے قدم لڑکھڑا پڑے۔ اسی وقت ایک التجائی نظر آسمانوں پہ ڈالی، بس وہ دیکھنا تھا، آسمانوں کی طرف دیکھنا تھا، اور دل میں التجا یہ تھی یا اللہ میرا بیٹا، یا اللہ یہ میرا بیٹا۔ تقدیر کے فیصلے بدل گئے، تقدیر کے فیصلے بدل گئے۔ اسی وقت ملک الموت علیہ السلام سے کہتے ہیں اے ملک الموت ارجع الی ربک، رب کے پاس واپس چلا جا، فإن حکم موتہ قد نسخ، کہ اس کی موت کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے، اس کی موت کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ پہلے کہاں تھے؟ مقام، لیکن پھر قدم وہاں لڑکھڑے، وہاں بڑے بڑے اولیاء کے قدم لڑکھڑا پڑتے ہیں، اپنے اختیارات استعمال کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی امام حسین کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے،
یہ ابھی ہمارے بھائی نے شعر پڑھا یہ اس نے کہ ہم اتنے بے ادب تو نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ حسین پانی کو ترسے تھے. حسین پانی کو نہیں ترسے تھے، پانی حسین کے لبوں کو ترسا تھا. عقبہ بن نافع صحابی رسول ہیں، سفر پہ گئے، افریقہ کے جنگلات میں پہنچے، ساتھیوں نے کہا پانی ختم ہو چکا، کہا ابھی بندوبست ہو جاتا ہے. صحابی رسول ہیں، ابھی بندوبست ہو جاتا ہے. 2 نفل پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں. دعا مانگی، کہا میرے گھوڑے کو تو اٹھاؤ. گھوڑے کو اٹھایا تو گھوڑے کے پاؤں کو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. وہ عقبہ بن نافع صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، خون رسول تو نہیں ہے، خون رسول نہیں ہے. عقبہ بن نافع صحابی رسول ہو کر وہ دعا کریں فوراً پانی نکل آئے، یہ تو خون رسول بھی ہیں. اور پھر خالی خون رسول نہیں ہے بلکہ انہی کے لیے فرمان جاری ہوا یہ جنتی جوانوں کا سردار بھی ہے، یہ جنتی جوانوں کا سردار بھی ہے. تو یہ امام حسین اگر دعا کرتے تو کیا کچھ نہ ہو جاتا. لیکن وہ مقام رضا، وہ مقام رضا پر فائز رہے. اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیض سے مالا مال فرمائے، ان کے جو فیض و برکات ہیں ان سے ہمیں مالا مال فرمائے. واقع کربلا کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. اللہ اکبر. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، یزید تخت پر بیٹھا. یزید کو سب سے زیادہ جو خطرہ تھا وہ مدینہ پاک میں سیدنا امام حسین سے، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن زبیر اور سیدنا عبداللہ بن عباس اور عبد الرحمن بن ابی بکر، ان 5 سے تھا. کہ یہ کبار صحابہ میں سے تھے اور امام حسین مولا علی کے شہزادے، حضور کے نواسے. عبداللہ بن زبیر وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی. عبداللہ بن عباس حبر الامہ جلیل القدر صحابی. یزید نے مدینہ پاک کے اندر جو اس کا گورنر تھا اس کا نام تھا ولید، اس کو خط لکھا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ان سے بیعت لو. اگر یہ بیعت کر لیں ٹھیک، نہیں کرتے تو ان کو قید کر لو. رات کا وقت تھا، رات کے وقت ولید نے مروان کو بھی اپنے پاس بلایا. مروان نے کہا بھی پیغام بھیج دو حسین کو، صبح کا انتظار نہ کرو. ولید نے پیغام بھیجا، امام حسین تشریف لے کے آئے. کہا کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اس کی بیعت کر لیجئے. فرمایا کہ بیعت رات کو چھپے ہوئے تو نہیں ہوتی، بیعت اگر کروں گا تو کھلے عام کروں گا، اس وقت تو نہیں کروں گا. اور میں اس کی بیعت کیوں کروں؟ وہ تو شرابی ہے، کبابی ہے، وہ تو حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے والا ہے، میں اس کی بیعت کیوں کروں؟ انکار کیا. آپ اٹھ کے جانے لگے، ابھی دروازے سے گزرے تھے، مروان سمجھا کہ شاید چلے گئے ہیں، تو مروان نے کہا ولید ابھی ان کا کام تمام کر دو، یعنی قتل کر ڈالو. امام حسین نے یہ بات سنی، فرمایا کہ مجھے تم قتل کرو گے، نواز رسول کو قتل کرو گے تم؟ خیر تم یہ نہیں کر سکتے. امام حسین چلے گئے. آپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا، بہنوں کو بلایا، بھائیوں کو بلایا، کزنوں کو بلایا. عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، یہ کیا لگے امام حسین کے؟ توجہ رکھنی ہے آپ نے یہاں پر. یہ کیا لگے امام حسین کی کزن، امام حسین کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. جعفر کون ہے؟ امام مولا علی کے بھائی ہیں، امام حسین کے چچا. عبداللہ بن جعفر چچا کے بیٹے ہیں. محمد بن حنفیہ یہ امام حسین کے بھائی ہیں مولا علی سے، مولا علی سے امام حسین کے بھائی. نام ان کا کیا؟ محمد بن حنفیہ. تیسرے حضرت قاسم جو امام حسن کے بیٹے، اپنے خانوادے تمام کو اکٹھا کیا.
کہا یزید تخت نشین ہو چکا اور بیعت کے لیے مجبور کر رہے ہیں، ہمیں یہاں سے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ کہاں جائیں گے؟ کہا مکہ جائیں گے۔ اب مکہ پاک کا سفر شروع ہوا۔ اب مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں تھا۔ آج بھی اگر ہم مدینہ جائیں تو کوئی وہاں پر 10 دن رہے، 12 دن رہے، 15 دن رہے، جب واپس آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جان نکل رہی ہے، جیسے جان نکل رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ آج ہم میں سے کوئی جائے اس کا یہ حال ہے۔ جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا عالم کیا ہوگا۔ مکہ پاک آ گئے، وہاں پر کوفیوں کا ایک تانتا بند گیا، وفود کا وفد آنے لگ گئے، خطوط آنے لگ گئے کوفیوں کے۔ خطوط میں کیا تھا؟ اچھا یہ یاد رکھیے گا، حضرت امیر معاویہ نے 20 سال حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ امام حسن امام حسین دونوں نے حضرت امیر معاویہ صلح کی تھی۔ 20 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی، کوئی خون نہیں بہا، بلکہ مزید علاقے اسلامی سلطنت میں آئے، مزید علاقے آئے۔ لیکن جو کوفہ تھا، یہ کوفہ مولا علی شیر خدا سے محبت کرنے والے لوگ تھے، کہتے تھے کہ ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان کے یوں کہہ لیں کہ زبان پہ کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا۔ یہ صحابہ کرام میں یہ جملہ مشہور تھا، الکوفی لا یوفی، جو کوفی ہیں وہ وفا نہیں کرتے، جو کوفی ہیں وہ وفا نہیں کرتے۔ انہوں نے خط بھیجنا شروع کی، حسین آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید پلید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کے اطاعت کریں گے، آپ آئیے اور اپنی خلافت کا اعلان کیجیے، ہم سب آپ کی بیعت کریں گے۔ ایک خط، 2 خط، 10، 100، 200، یہ مورخین نے یہ لکھا 1800 کے قریب خطوط آئے۔ کتنے؟ 1800 کے قریب۔ اور یہاں پر رک کر کے ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن پاک کی بات اٹل ہے، قرآن پاک کی بات اٹل، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ حدیث پاک اٹل، کوئی شک شبہ نہیں، جو صحیح حدیث ہے۔ لیکن یہ جو تاریخ کی باتیں ہوتی ہیں اس میں شک و شبہ ہوتا ہے، اس میں شک و شبہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا 1800 خطوط پہنچے، کئیوں نے 2000 لکھے، کئی نے 18,000 لکھے، یہ واقعات کئیوں نے کچھ لکھے، کئیوں نے کچھ لکھے۔ بہرحال جو ہمیں معتبر لگا، جو معتبر کتابوں میں ہم نے پڑھا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کثیر تعداد میں خطوط لکھے گئے، خطوط آتے رہے، اس میں یہ تھا کہ آپ آئیں، آپ اپنی خلافت کا اعلان کریں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ پر جان مال سب کچھ مار دیں گے، اگر آپ نہیں آئے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے اور یہ اللہ سے شکایت کریں گے کہ انہوں نے ہمیں یزید پلید کے حوالے کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، عبداللہ بن عباس ان کے بیٹے ہیں، عبداللہ مولا علی کے کزن ہیں، اور یہ امام حسین کے کیا لگے؟ چچا لگے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر جو امام حسین کے چچا کے بیٹے، امام حسین کے کزن، محمد بن حنفیہ، انہوں نے بالخصوص ابو سعید خدری صحابی رسول، سیدنا جابر صحابی رسول، انہوں نے منع کیا کہ حضور آپ نہ جائیں۔ یہ کوفہ والوں نے پہلے بھی آپ کے بابا مولا علی کو دھوکہ دیا تھا، ان سے بیعت کر کے پھر ان کی بیعت کو توڑا تھا، پھر یہ امیر شام کی انہوں نے بیعت کر لی تھی، اس لیے اب کوفہ والوں پہ اعتبار نہ کرے، کوفہ والوں پہ اعتبار نہ کرے۔ آپ نے کہا خط میں یہ آتا ہے، ان کا نہیں۔ محمد بن حنفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وضو کر رہے تھے تو آپ کو اطلاع ملی کہ حسین مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں، تو محمد بن حنفیہ اتنا روئے اور روتے روتے کہا کہ میرا بھائی شہید ہونے والا ہے، میرا بھائی شہید ہونے والا۔ یعنی یہ ایک شک شبہ ان کو پڑ گیا، تبھی صحابہ منع کر رہے تھے۔ لیکن کیا امام حسین جنگ کرنے جا رہے تھے؟
بولیے، جنگ کرنے تو نہیں جا رہے تھے نا، کہاں جا رہے تھے؟ کوفہ میں۔ صحابہ نے جب منع کیا، صحابہ نے منع کیا تو کہا کہ پھر یوں کرتا ہوں کہ اپنے سے پہلے مسلم بن عقیل جو میرے چچا کے بیٹے ہیں ان کو بھیجتا ہوں، اب کوفہ کے حالات دیکھ کر جیسے عقیل نے کہا ویسے میں کر لوں گا۔ مسلم بن عقیل کو انہوں نے بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل کا کوفہ والوں نے والہانہ استقبال کیا، مرحبا مرحبا مرحبا، کمال استقبال کیا۔ پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ ہم حسین کی بیعت کرتے ہیں۔ اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے وہ تھے نعمان بن بشیر صحابی رسول، انہوں نے منع نہیں کیا۔ گورنر کن کے تھے وہ؟ حکومت امیر شام کے تھے نا، امیر شام کے، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا کہ یہ حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ منع نہیں کیا، وہ بیعت کرتے رہے، کوفی بیعت ہوتے رہے۔ پہلے ہی دن 12,000، 18,000، 40,000 تک تعداد آئی۔ کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم حسین کی بیعت کرتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل نے یہ منظر دیکھا، آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفہ میں تشریف لے آئیے، یہاں پہ 40,000 کے قریب لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے اور مزید 1,00,000 بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ نعمان بن بشیر جو صحابی رسول تھے، وہ گورنر تھے، منع نہیں کیا تھا۔ اب یزید بن حضرمی، وہیں ایک کوفہ کا رہنے والا تھا جو یزید کا حامی تھا، اور یزید کے دوسرے جو حامی تھے انہوں نے نعمان سے کہا، نعمان، یزید کے ہوتے ہوئے اور وہ اس وقت امیر المؤمنین ہے، آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ مسلم بن عقیل کو منع کیوں نہیں کرتے؟ ان کو گرفتار کرو۔ فرمایا نہیں، یہ حسین کی بیعت کر رہے ہیں اس لیے میں ان کو منع نہیں کر سکتا۔ نعمان بن بشیر نے صاف جواب دے دیا۔ یزیدیوں نے پیغام بھیجا یزید کی طرف کہ آپ کا جو مقرر کردہ گورنر ہے نعمان بن بشیر، یہ مسلم بن عقیل کو منع نہیں کر رہا، گورنر تبدیل کیجیے۔ اب یزید نے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یزید نے عبید اللہ ابن زیاد اس کو کہا بھئی تم جاؤ وہاں پر کوفہ میں اور جا کر ان کو ڈراؤ دھمکاؤ اور حسین کی بیعت سے روکو۔ عبید اللہ بن زیاد یہ دھوکے سے کوفہ میں داخل ہوا۔ کس طرح داخل ہوا؟ کہ یہ حسین بن کر داخل ہوا، حسین بن کر۔ اس نے اپنے کپڑے اتارے، شامیوں کا ایک الگ انداز تھا، شامیوں کے کپڑے اس نے اتارے، اور جو مدینہ پاک مکہ پاک میں جیسا لباس تھا حجازیوں والا وہ پہنا، ساتھ میں چند بندوں کو لیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حسین آ گئے، انہوں نے کہا یا مرحبا مرحبا یبنا محمد رسول اللہ، اے محمد رسول اللہ کے بیٹے، آپ کو مرحبا مرحبا، تشریف لے آئیے۔ اب عبید اللہ بن زیاد وہ دل میں تو بڑا جلا کہ یہ لوگ سب کے سب حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی ان کو پہچانتا تو نہیں تھا کہ یہ ابن زیاد ہے، کیونکہ یہ آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا کمیونیکیشن ہوتی، کوئی تصویروں والا معاملہ آج کل تو تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کبھی بھی امام حسین کو نہیں دیکھا تھا کوفیوں نے، وہ عبید اللہ بن زیاد کو سمجھے حسین آ گئے۔ اب ابن زیاد یہ گیا سیدھا گورنر ہاؤس، جا کر نعمان بن بشیر سے ملا۔ نعمان بن بشیر بھی یہ سمجھے کہ یہ امام حسین ہے، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہاں کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں، ان کے زبانیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گی لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ابن زیاد نے کہا نعمان تمہاری بغاوت سامنے آ گئی، میں حسین میں ابن زیاد ہوں، اور یہ یزید نے مجھے لکھ کر دیا ہے کہ تم اب گورنر نہیں رہے، تم معذور ہو چکے ہو، اور کوفہ کا گورنر میں بن چکا ہوں۔ کوفہ کی مسجد میں ابن زیاد نے تمام کوفیوں کو اکٹھا کیا، ڈرایا دھمکایا۔ ڈرانے دھمکانے کے میں انداز کیا تو اس نے پہلے کوفہ کے جو رئیس تھے، امراء تھے، جو سردار تھے، ان کو سب کو گرفتار کیا اس نے،
اور ساتھ میں یہ کہا کہ اگر تم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو یہ عقیل، مسلم بن عقیل کی بیعت سے نہ روکا تو میں تمہیں مار دوں گا۔ اب کوفہ والوں نے کیا کیے یہاں پر؟ کیا ان کو کرنا چاہیے تھا کہ وہ مر جاتے لیکن بیعت نہ توڑتے۔ انہوں نے اپنی جانیں بچا لی اور کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑتے ہیں۔ مسلم بن عقیل، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، عصر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، آپ کے پیچھے 30,000 آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ کتنا؟ 30,000۔ جب سلام پھیرا تو صرف 500 تھے، باقی سب کے سب بھاگ گئے۔ مغرب کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی تو 500 بندہ آپ کے پیچھے تھا۔ جب سلام پھیرا تو ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے، اس نے امام مسلم کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد آپ کو اس نے شہید کروا دیا۔ امام مسلم بن عقیل یہ کہتے ہوئے رو پڑے، جب شہادت ہونے والی تھی تو رو پڑے، تو جو قریب تھے ان کے تو کہنے لگے آپ تو اتنے بہادر ہیں، علی کے آپ بھتیجے ہیں تو آپ رو رہے ہیں۔ کہا میں اس شہادت پہ نہیں رو رہا، میں تو اس خط پہ رو رہا ہوں جو میں حسین کو لکھ چکا ہوں کہ یہاں پر آپ آ جائیے، حالات سازگار ہیں، حسین کے ساتھ دھوکہ ہونے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ خیر، مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کے 2 بچے تھے وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ادھر امام حسین کو قاصد ملا، پیغام مل گیا۔ امام حسین نے سفر مکہ پاک سے 3 ذوالحجہ کو شروع کیا۔ کتنی ذوالحجہ کو؟ 3 ذوالحجہ کو۔ اور حج کتنی ذوالحجہ سے شروع ہوتا ہے؟ 8 سے 8 سے یوم ترویہ ہے نا، 8 ذوالحجہ۔ 3 ذوالحجہ کو آپ نے مکہ سے سفر شروع کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے حر، سنا ہے نام آپ نے؟ حضرت حر، یہ یزیدی حکومت میں تھے، ان کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ، حسین اس طرف آ رہا ہے کوفے کی طرف، اس کو کوفہ میں آنے نہیں دینا، اس کو راستے میں گرفتار کر کے میرے دربار میں پہنچاؤ۔ حر یہ راستے میں امام حسین سے ملا، امام حسین کو اس نے منع کیا۔ اس نے بھی وہی کہا کہ کوفیوں کی زبانیں وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تلواریں وہ یزید کے ساتھ ہیں، آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں جانے کے لیے نہیں آیا، میں تو کوفہ میں پہنچنے کے لیے آیا ہوں، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا پھر مجبوراً مجھے آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ خیر، آپ نے کہا میں سوچتا ہوں۔ نماز کا وقت ہوا، امام حسین نے فرمایا کہ حر تم اپنے لوگوں کو نماز پڑھاؤ، میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حر نے کہا نہیں، نماز ہم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے، ہم امام آپ کو مانیں گے۔ امام حسین نے نماز پڑھائی، حر اور باقی ان کے جتنے بھی تھے سب نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ خیر، وہ مجبور تھا اس حوالے سے، اور اس نے آخر میں یہ کہا بھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابن زیاد آپ کے ساتھ اس طرح ظالمانہ سلوک کرے گا، وگرنہ میں آپ کو کبھی بھی گرفتار کر کے واپس نہ لے کے آتا۔ خیر، اس نے امام حسین کو وہاں سے لیا اور کوفہ کی طرف آنے سے روکا، اور ابن زیاد جو تھا اس کے دربار لے جانا چاہا۔ رستے میں کرب و بلا کا مقام آ گیا، یہ مقام تف کربلا دونوں ایک ہی جگہ کے نام ہے، کربلا کا مقام آ گیا۔ دریائے فرات کا کنارہ ہے، اور 2 محرم الحرام کو امام حسین اپنے خانوادہ کے ساتھ اس مقام پر پہنچے۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا۔ اب امام حسین کو اپنی وہ ساری باتیں یاد آئیں جو حضور نے بیان کی تھی، جو حضور نے بیان کی تھی۔ مولا علی اسی جگہ سے گزرے تھے، مولا علی رونے لگ گئے، تو ساتھی نے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے کو اس جگہ پر شہید کیا جائے گا۔ فرمایا یہ وہی مقام کربلا کا میدان آ چکا۔ امام حسین اپنے خانوادہ کے ساتھ وہاں مقام کربلا میں خیمہ زن ہوئے، 2 محرم الحرام کو خیمہ زن ہوئے، اور سامنے ہزاروں افراد کا لشکر، بعض نے 70,000 لکھا، بعض نے 1,00,000 لکھا، لیکن ہزاروں افراد کا لشکر آپ کے سامنے تھا۔ اور ادھر کتنے تھے؟ 72 تن تھے، 72 تن تھے۔ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے
ان کو یہ 70,000 یا لاکھ افراد لانے پڑے، اور وہ سب کے سب ان میں زیادہ کون تھے؟ کوفی۔ کون تھے؟ کوفی تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو شیر تھا نا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، یہ دھوکہ دیا۔ خیر دن گزرتے گئے، 7 محرم الحرام کو امام حسین پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم الحرام کو کربلا کی تپتی ریت اور سورج وہ اپنی تپش برسا رہا ہے، گرمی برسا رہا ہے، پانی بند کر دیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ کیا تم میرے نانے کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ سب نے کہا پڑھتے ہیں۔ کہا تم مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ تم میرے قتل کے در پہ ہو؟ میں یزید کی بیعت کیوں کروں؟ وہ تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والا ہے، وہ تو شرابی ہے، وہ تو ماؤں بہنوں میں تمیز نہیں کرتا، میں اس کی بیعت کیوں کروں؟ آپ نے فرمایا تم میرا قتل کر کے اپنے لیے جہنم مت خریدو۔ ابن زیاد اور اس نے ساتھ میں لیا شمر ذی جوشن کو اور اس کے ساتھ خولی، یہ سب کے سب یزید کے یہ قریبی تھے، یہ سب کے سب یزید کے قریبی تھے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے میرے ساتھ سلوک نہ، اتمام حجت تھی آپ کی، اتمام حجت۔ خیر انہوں نے نہیں مانا۔ حضرت حر جو تھے اس وقت امام حسین کے لشکر میں آ گئے، کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ابن زیاد آپ کے واقعی قتل کے در پہ ہے، وگرنہ میں آپ کو اس راستے میں لے کے ہی نہ آتا، آپ کو گرفتار کر کے لے کے ہی نہ آتا۔ حضور مجھے معاف کر دیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ فرمایا حر تو اب آ چکا ہے تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، تیری میں گواہی دوں گا تو میرا وفادار ہے۔ حضرت حر واپس آ گئے، امام حسین کی طرف سے لڑے۔ 9 محرم الحرام کی رات شمر ذی جوشن نے کہا، خولی نے کہا کہ ابھی جنگ شروع کی جائے، ابھی کہ ابھی جنگ شروع کی جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر تم میرے قتل کے در پہ ہو ہی گئے ہو، آج کی رات مجھے عبادت کرنے دو، مجھے عبادت کرنے دو۔ امام حسین اپنے خیمے میں آئے، سارے خانوادے جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے سب کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیا۔ خطبے میں یہ تھا کہ یہ لوگ میری جان کے در پہ ہیں، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ، اور کل قیامت کے دن میں نانا حضور کے سامنے تمہاری شفاعت بھی کروں گا، میں تم سے راضی ہوں، تم کو میں کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دیا بجھا دیا تھا، جب تھوڑی دیر کے بعد دیا آپ نے دوبارہ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا تھا، کوئی ایک بھی نہیں گیا تھا۔ زہیر بن قیس بجلی رحمۃ اللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ اے امام حسین، اگر ہماری 1000 جانیں بھی ہوتی تم 1000 کی 1000 جانیں آپ کے قدموں پہ اوپر قربان کر دیتے۔ حبیب بن مزاحد نے بھی یہی جملے کہے، انہوں نے بھی یہی جملے کہے کہ ہمارا سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہے، اگر آپ ہی دنیا میں نہیں رہیں گے تو ہمارا اس دنیا میں کیا لینا؟ ہم اگر آج آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ خیر آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اگلا دن آیا، 10 محرم الحرام کا دن آیا۔ روایات میں آتا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی، تاریخ طبری کے اندر بھی، ایک ایک کر کے یہ آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ شہید ہوئے، اہل بیت کرام کے افراد رہ گئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسین کے بھتیجے، وہ کہنے لگے کہ چچا جان مجھے جانے کی اجازت دیجیے، اب میں جاتا ہوں۔ سامنے یزیدیوں میں سے ایک بڑا جنگجو تھا، بڑا جنگجو، اس نے بڑے قتل کیے تھے، بڑا اس نے وہ مارکۃ العرا، ایک پہلوان سمجھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے سامنے 100 بندے بھی نہیں ٹھہر پاتے۔
وہ کہ حل من مبارزین، حل من مبارزین، کون ہے میرے مقابلے میں آئے گا، کون میرے مقابلے میں آئے گا؟ قاسم بن حسن نے کہا چچا جان مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے فرمایا تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے میں کیسے بھیج دوں؟ انہوں نے اپنی جیب سے خط نکالا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ حسین اسے منع نہ کرنا، اسے منع نہ کرنا، اور قاسم سے یہ کہا تھا کہ اپنی جان اپنے چچا کے اوپر قربان کر دینا۔ امام حسین نے دعاؤں کے ساتھ قاسم رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا میدان میں۔ انہیں کون ہے؟ اب یہ قاسم کی عمر بعض روایات میں 9-10 سال، بعض میں 13-14 سال، یعنی 9 عمر تھے، اور وہ سامنے کون تھا؟ جس کے سامنے 100 بندے بھی جو ہوتے تھے وہ کم سمجھے جاتے تھے، وہ 100 بندوں کا مقابلہ کر پاتا تھا۔ تبری میں لکھا، البدایہ والنہایہ میں لکھا، امام قاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قاسم بن حسن ہوں۔ اس نے کہا یہ 9 عمر میرے ساتھ لڑے گا، یہ 9 عمر میرے ساتھ لڑے گا، کسی پہلوان کو جو جنگجو ہو اس کو میرے سامنے حسین بھیجو۔ امام قاسم نے فرمایا کیوں ڈر گئے ہو؟ اس نے کہا اچھا میں مقابلہ نہیں کروں گا، میرا بڑا بیٹا تیرے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے اپنے بیٹے کو تلوار دی، اور تلوار زہر میں بجھائی ہوئی تھی، زہر لگا کر دی۔ امام قاسم یہ امام حسن کے بیٹے ہیں اور مولا علی کے پوتے ہیں۔ اور مولا علی کون ہے؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، خون علی ان میں موجود تھا۔ اگرچہ 9 عمر تھے، ایک ہی وار کیا، اس کا کام تمام کیا۔ اس نے دوسرا بھیجا، اس کا بھی کام تمام کیا۔ تیسرا بھیجا، اس کا بھی کام تمام کیا۔ چوتھا بھیجا، اس کا بھی کام تمام کیا۔ اس کے 4 بیٹوں کو مار دیا۔ اس نے یہ قاسم یہ 9 عمر میرے 4 بیٹوں کو مار دیا۔ پھر وہ خود آیا، گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ گھوڑا کی ایک ہوتی ہے نیچے جو زین ہوتی ہے، اس کی تنگ ہوتی ہے، تنگ سمجھتے ہیں نا، جس سے وہ کسی جاتی ہے، تنگ جس سے وہ اس کی زین کسی جاتی ہے۔ کہنے لگا کہ یہ تلوار تم، اب اسی وہ جو تلوار دی تھی نا اس نے اپنے بیٹے کو زہر میں بجھا کر، وہ امام قاسم نے پکڑ لی، امام قاسم نے پکڑ لی تھی۔ اس نے یہ تلوار تمہارے پاس کیسی آئی؟ کہا تیرے بیٹے سے میں نے لی تھی، اور اسی تلوار سے تجھے میں ماروں گا۔ کہا مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، اور تم نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا، اب تو مجھ سے بچنے والا نہیں۔ کہا مجھ سے مقابلہ کرے گا، تجھ سے تو اپنے گھوڑے کی تنگ کسی نہیں جاتی، تنگ تو کسی نہیں جاتی۔ اب اس نے نیچے ہوا نا تنگ کسنے کے لیے، امام قاسم نے ایک ہی وار کیا، اس کا بھی کام تمام کر دیا، اس کا بھی کام تمام کیا۔ اب یزیدیوں نے کہا یہ اکیلے اکیلے آئیں گے نا تو حیدری خون سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ اس نے مل کر حملے کیے، تیر برسائے گئے، امام قاسم شہید ہوئے۔ امام قاسم کو امام حسین نے اٹھایا، خیمے میں لے آئے، کرتے کرتے اون و محمد، یہ اون و محمد یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے، اور ان کی شادی ہوئی تھی سیدہ زینب کے ساتھ۔ ان کی شادی، عبداللہ بن جعفر کی شادی سیدہ زینب جو امام حسین کی بہن تھی، ان کے بیٹے تھے اون و محمد، یہ بھی امام حسین کے اوپر قربان ہوئے۔ کرتے کرتے امام علی اکبر کا معاملہ آیا، امام حسین جانے لگے۔ اب میرے بھائیوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ ذرا یہ بات سنیے گا، ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اب جب دلہا بنایا جاتا ہے نا بچہ، کوئی بیٹا، تو باپ اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ امام حسین اس کو شادی کا دلہا نہیں بنا رہے تھے، جنت کا دلہا بنا رہے تھے۔ امام علی اکبر کو جوان ہے، حیدری خون ان کی رگوں میں موجود ہے، وہ گردش کر رہا ہے۔ عرض کی ابا جان میں جاؤں گا، فرمایا علی اکبر تو میری نشانی ہے۔ کہا کہ نہیں حضور، باپ بیٹا جوان ہو، باپ کے اوپر وہ قربان ہوتا ہے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، پہلے میں جاؤں گا۔ امام علی اکبر گئے، آپ جہاد کرتے رہے، ان کو مارتے رہے، انہوں نے مل کر پھر ان کے اوپر حملہ کیا، نیزوں کے وار ہوئے، ایک نیزہ یہاں آ کر لگا سینے کے اندر، ایک نیزہ سینے کے اندر لگا۔ امام علی اکبر کی آواز یا اباتا،
یا اباتا، اے ابا جان، اے ابا جان. یہ آواز سنی امام حسین آگے بڑے میدان زار میں، اور وہ کیا وقت. ابن عساکر لکھتے ہیں امام حسین سے امام علی اکبر نے کہا ابا جان ابھی بھی آپ کے بیٹے کے اندر یہ ابھی زندگی موجود ہے، آپ کے اوپر میں قربان ہو جاؤں گا، ذرا بس یہ نیزے کا پھل نکال دیجئے، میں ابھی بھی جا کر وہاں ان کو ماروں گا جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے ہیں. امام حسین نے جب پھل نکالا خون کا فوارہ ابل پڑا، اور خون کا فوارہ جب ابل پڑا تو پھر کیا تھا، امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روح بھی پرواز کر گئی. ابن عساکر یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس سے پہلے سارے کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یہ پھل نکالا نیزے کا آپ کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، سارے بال سفید ہو چکے تھے. ان کی لاش بھی، ان کا جسد خاکی بھی آپ نے اٹھایا، اور یہ کوئی آسان نہیں ہے. اللہ ہماری اولادوں کو امام حسین کی اولاد کے صدقے محفوظ رکھے، ان کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. جن کے بیٹے جاتے ہیں ان سے پوچھئے، آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے. یہ آج خدا نہ خواستہ ہماری اولاد کو تبھی موت آ جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمارے بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتا. وہ تو سامنے شہادت ہوئی ہے، سامنے شہادت ہوئی ہے. اور امام علی اکبر کا جسد خاکی اٹھایا، امام قاسم کے ساتھ باقی جتنے بھی اہل بیت کے افراد تھے ان کے جسد خاکی کے ساتھ رکھ دیا. پھر آپ بچے، اور آپ کے دو چھوٹے بچے، ایک کا نام امام زین العابدین اور ایک کا نام امام علی اصغر، یہ بچے. امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 6 ماہ کے تھے، ان کو آپ نے اٹھایا اور ویسے ہی باہر آئے، ایک تیر آیا سیدھا امام علی اصغر کے گردن پہ لگا، گردن کٹ گئی، خون کا فوارہ ابل پڑا. آپ نے خون کو ہتھیلی پہ لیا اور یوں اچھالا، یا اللہ اگر تو اس بات پہ راضی ہے تو حسین اس بات پہ بھی راضی ہے، حسین اس پہ بھی راضی ہے. علی اکبر بھی لٹا دیا، علی اصغر بھی تیرے اوپر قربان کر دیا. یا اللہ علی اکبر اگر 1000 ہوں، یا اللہ تیری رضا پر میں سب کے سب قربان کر دوں. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب میں نکلتا ہوں. اللہ اکبر. بڑے ہی دلدوز واقعات مورخین نے لکھے، کتابوں میں آئے. انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. امام حسین رضی اللہ عنہ کو امام زین العابدین نے روکا. ان کو بیمار عابد بھی کہا جاتا ہے. یہ ان کا نام علی مشہور ہیں زین العابدین کے نام سے. یہ ایک ہی بیٹے امام حسین کے، یہ بیمار تھے میدان کربلا میں. عرض کرنے لگے ابا جان اب مجھے جانے دیجئے، جیسے میرا بھائی علی اکبر چلا گیا، میرا بھائی علی اصغر چلا گیا، اب آپ مجھے جانے دیجئے، مجھے اجازت دیجئے. امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا نہیں، اب میرے نانے کی نسل تجھ سے ہی چلے گی، میرے نانے کی نسل تجھ سے ہی چلے گی، تم یہ نہ کرو، مجھے جانے دو. اب جانے کے لیے نکلے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے. سیدہ سکینہ جو آپ کی بیٹی تھی، ان کے رونے کی آواز آئی، ان کے رونے کی آواز آئی. انہوں نے پیچھے سے ان کو گلے لگایا. اب سیدہ زینب کو وصیتیں کی، سیدہ زینب بھی روئیں، سارے روئے. کیا کچھ بیان ہوا بندہ نہیں بیان کر سکتا. امام حسین نے سیدہ سکینہ کو بھی پیچھے کیا، امام زین العابدین کو بھی پیچھے کیا، اور سامنے لشکر کے مقابلے کے لیے نکل گئے. اور سامنے لشکر ایک ایک جو آیا اس کو جہنم واصل کرتے گئے. مل کر انہوں نے اکٹھا حملہ کیا. 130 نیزے مارے گئے، 130 کے قریب تلواروں کے نشان تھے، 130 کے قریب جو مورخین نے لکھا یہ تیروں کے نشان تھے. امام حسین گر پڑے، زمین پہ آئے. آپ نے کہا کہ نماز کا وقت ہے، جمعہ کا دن تھا اور ظہر کی نماز کا وقت تھا. کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو. انہوں نے اس کی بھی مہلت نہ دی. امام حسین زخموں سے چور آپ نے تلوار کو نیچے رکھا اور نماز پڑھنی شروع کر دی. اب پھر بھی جب نماز پڑھ رہے تھے کسی کا سامنے سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے وار کرتے تھے. جب سجدے میں گئے تو شمر ذی الجوشن اور خولی
ان بدبختوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ان کے جسم سے جدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس طرح امام حسین کی شہادت ہوئی، اور ان کی روح کا استقبال کرنے کے لیے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کھڑے تھے، سیدہ فاطمہ کھڑی تھی، مولا علی کھڑے تھے، اور آواز آ رہی تھی رب کی طرف سے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا۔ سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہوں گی اے حسین تو نے میرے دودھ کا مول دے دیا۔ مولا علی بھی کہہ رہے ہوں گے تو نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ حضور بھی فرما رہے ہوں گے حسین جو تجھے میں کندھوں پہ اٹھاتا تھا تو نے میرا ناز، تو نے میرا جو مان تھا وہ رکھ لیا، تو نے دین کو بچا لیا، تو نے دین کو بچا لیا۔ اور یاد رکھیے یہ جنگ کوئی یہ امارت کی نہیں تھی، یہ کوئی اس لیے امام حسین نہیں گئے تھے کہ میں امیر بن جاؤں گا، صرف دین کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اگر اس وقت امام حسین یزید کو قبول کر لیتے ہمارے دین کا کچھ بگڑ جانا تھا، شاید قرآن بھی حدیث کا کچھ نہ کچھ بن جانا تھا۔ کیا کچھ حلال کو حرام یزید نے کیا، حرام کو حلال یزید نے کیا، شراب کو حلال یزید نے کیا، زنا کو حلال یزید نے کیا۔ اللہ رب العزت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کام لیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کر کے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ جو خون دیا، وہ جو مٹی دی تھی سیدہ ام سلمہ کو، اسی دن جمعہ کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ تفسیر ابن عباس کے اندر نقل کرتے ہیں، سیدہ ام سلمہ کی حدیث خصائص کبریٰ کے اندر امام سیوطی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ام سلمہ دوپہر کے وقت آرام کر رہی تھیں، خواب کیا دیکھتی ہیں اور روتی روتی اٹھیں۔ ان کی بیٹی سلمہ نے پوچھا اماں جان کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ کہا ابھی میرے خواب میں حضور تشریف لے کے آئے اور حضور کے سر مبارک پر بھی اور داڑھی مبارک پر بھی مٹی تھی اور حضور رو رہے تھے، تو میں نے حضور سے پوچھا حضور یہ کیا حال بنا ہوا ہے؟ فرمایا ام سلمہ آج کے دن میرے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین کو جب شہید کیا گیا، وہ جو مٹی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر دیکھا وہ بوتل کے اندر مٹی وہ خون بنی ہوئی تھی۔ اور پھر جب امام حسین شہید ہوئے، یقین کیجئے مورخین نے لکھا، تفاسیر میں یہ آیا کہ میدان کربلا میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ امام حسین کی موت پر آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی، اور آج تک یزیدیوں پر لعنت ڈالی جا رہی ہے، اور حسینیت آج بھی زندہ ہے، حسینیت آج بھی زندہ ہے، اور حسین یہ امن کی علامت بن چکے اور یزید یہ ظلم کی علامت بن چکا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسینیوں کے ساتھ رکھے، حسینیوں میں اٹھائے، اور حسینیوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر رکھے، اور انہی کے ساتھ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو واقعات ہوئے کہ ابن زیاد کے پاس آپ کا سر مبارک لایا گیا، پھر یزید کے پاس آپ کا سر مبارک لایا گیا، پھر مدینہ پاک کے اندر کیا حالات ہوئے، صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ان کا ری ایکشن کیا تھا، انشاءاللہ تعالی یہ وقتاً فوقتاً اور کل جمعہ کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی یہ میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔